اور فیصلہ آباد والوں ایک اور خوشخبری سن لو، تیار ہو نا؟ بہت جلدی وہ کینسر کی علاج کی مشین جو چند طرح کا کینسر ہے جس کو ٹیومر ہوتا ہے، اس کا علاج 60 منٹ میں کرتی ہے، بغیر سرجری کے، بغیر کیمو تھراپی کے، بغیر ریڈیو تھراپی کے۔ وہ مشین جو لاہور میں ہم نے اس کو پائلٹ پروجیکٹ کے تحت میو ہاسپٹل میں ہم نے اس کو لانچ کیا تھا، جتنے لوگ ابھی تک اس سے علاج کرا چکے الحمدللہ 100% اس وقت کینسر فری ہے ماشاءاللہ۔ تو میں نے وہ کینسر کے علاج کی مشین جس میں ایک مریض کا علاج 15 سے 20 لاکھ روپے میں ہوتا ہے، وہ میں نے فیصلہ آباد الائیڈ ہاسپٹل کے لیے آرڈر کر دی ہے، اور بہت جلدی آپ کو ٹریک لیس ٹرین جس کو SRT کہتے ہیں، بہت جلدی آپ کو فیصلہ آباد کی سڑکوں پہ دوڑتی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور بہت جلد ہم 40 بلین روپے سے شروع کیا گیا فیصلہ آباد شہر کے لیے جدید واٹر اینڈ سینیٹیشن سسٹم، 40 بلین سے جو شروع کیا ہے اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ فیصلہ آباد والوں ایک اور بات بھی سنو، مجھے نہیں پتا آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا پچھلے الیکشن میں، آپ نے تو شیر کو دیا تھا، لیکن میں ایک آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، دھیان سے سننا میری بات۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی توجہ خدمت سے ہٹا کر، عوام کی خدمت سے ہٹا کر، ان کے فلاح اور بہبود سے ہٹا کر، جب آپ کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے تو آپ اپنی تمام تر توجہ اگر گالی گلوچ اور دوسروں پہ الزامات، ان کی پگڑیاں اچھالنے پر لگاتے ہو، تو آج پھر آپ کے ساتھ وہی ہوتا ہے جس کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ کل پرسوں میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ کوئی بہت پلان کر کے ایک جلسہ کیا گیا خیبر پختونخوا میں، تو میرے فیصلہ آباد کے لوگوں، سوچنے کا مقام ہے، عبرت کا مقام ہے کہ جو دوسروں پر سیاہی پھینکنے کی ترغیب دیتے تھے، جو دوسروں پر جوتا پھینکنے کی ترغیب دیتے تھے اور خوش ہوتے تھے، آج ایک دوسرے کو جوتے مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کبھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک جماعت کا جلسہ ہو اور ایک جماعت کے رہنما سٹیج پہ ہو اور نیچے اور وہی ایک دوسرے کو جوتے مار رہے ہو، جوتے دکھا رہے ہو، گالیاں دے رہے ہو اور بوتلیں مار رہے ہو۔ یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں دیکھا۔ آپ لوگ بھی اور مسلم لیگ نون کے رہنما گزرے ہیں مشکل وقت سے، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مسلم لیگ نون کھڑی رہی، اور آج مشکل وقت آیا تو ایسے تتر بتر ہو گئے جیسے ان کا کبھی نام و نشان نہیں تھا۔ جب آپ اپنی توجہ غلط کاموں میں صرف کرو گے، جب آپ عوام کا پیسہ، عوام کی جو ان کے حصے کی جو خدمت کا وقت ہے، جب وہ آپ لگائے بجھائے میں خرچ کرو گے، گالی گلوچ سکھانے میں خرچ کرو گے، بدتمیزی بد تہذیبی پہ خرچ کرو گے، تو آج وہی ہوگا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھو شہباز شریف صاحب جب عمرے پر گئے اپنے کیئر ٹیکر کے وقت میں، تو حرم شریف میں مدینہ منورہ کے برآمدوں میں جو اتنی پاک جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے نیچی اپنی آواز رکھو، اس جگہ پہ انہوں نے خواتین کو، یہ مریم اورنگزیب سامنے بیٹھی، خواتین کو انہوں نے بدتمیزی اور گالی گلوچ کا حرم شریف کے حدود کے اندر انہوں نے وہاں پر گالی گلوچ کا نشانہ بنایا، بال کھینچے، آوازیں لگائیں۔ اور آج آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کرنا، آوازیں لگانے والے اور گالی گلوچ کرنے والے اپنے انجام کو پہنچے،
اور اللہ تعالیٰ نے شہباز شریف کو اور افواج پاکستان کو اور ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حرمین شریفین اور سعودی عرب کا محافظ بنا دیا. جو عزت شہباز شریف صاحب کو سعودی عربیہ میں دی، ان کا جہاز سعودی عرب کے فضائی حدود میں انٹر ہوا تو 7 فائٹر جیٹس آ گئے سعودی عربیہ کے ان کا استقبال کرنے کے لیے.